غزوہ خندق کی مکمل کہانی اردو میں غزوہ خندق، جسے غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے، اسلامی تاریخ کا ایک اہم واقعہ ہے جو 5 ہجری میں مدینہ منورہ کے قریب پیش ہوا۔ آیا یہ جنگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مختلف مشرق قبائل کے درمیان لڑی گئی، جنہیں مجموعی طور پر احزاب یعنی اتحاد شدہ گروہ کہا جاتا ہے۔ نیریان ہیپس منظر: غزوہ احد کے بعد قریش اور ان کے اتحادی قبائل نے دوبارہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کی۔ یہودی قبیلہ بنو نذیر، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے نکال دیا تھا، بھی مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں مصروف تھا۔ انہوں نے مکہ جا کر قریش کو مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے اکسانا شروع کیا۔ اس کے نتیجے میں قریش، بنو نذیر، بنو قریظہ، مدینہ کے اندرونی یہودی قبیلہ اور دوسرے کئی قبائل نے متحد ہو کر مسلمانوں پر حملہ کرنے کی تیاریاں شروع کی۔ ڈڈیرن مسلمانوں کی حکمت عملی: جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بڑے حملے کی اطلاع ملی تو آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ حضرت سلمان فارسی نے مشورہ دیا کہ دشمن کے خلاف دفاع کے لیے مدینہ کے گرد ایک مخندقہ کھودی جائے، جیسا کہ وہ ایران میں کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رائے کو پسند فرمایا اور فوراً خندق کھودنے کا حکم دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی صحابہ کے ساتھ خندق کی کھدائی میں حصہ لیتے تھے۔ شدید سردی اور فاقہ کشی کے باوجود صحابہ کرام نے انتھک محنت سے خندق مکمل کی۔ خندق کی وجہ سے دشمن کا حملہ رک گیا، کیونکہ عرب میں اس طرح کی جنگی حکمت عملی نہیں تھی۔ ڈارانورنا جنگ کا آغاز: جب احزاب کا لشکر مدینہ پہنچا تو انہیں خندق کے بعد شہر میں داخل ہونے کا کوئی راستہ نہ ملا۔ انہوں نے کئی دن خندق کے کنارے ڈیرے ڈالے اور مسلمانوں کو اشتعال دلانے کی کوششیں کیں، لیکن مسلمان ڈٹے رہے۔ ایک موقع پر چند کفار نے خندق عبور کر کے حملہ کیا، جن میں عمرو بن عبدود جیسے مشہور بہادر شامل تھے۔ حضرت علی نے عمرو بن عبدود کو ایک تاریخی 2 مقابلے میں قتل کر دیا، جس سے کفار کے حوصلے پست ہو گئے۔ گنار ڈانینہ بنو قریظہ کی غداری: مدینہ کے اندر موجود یہودی قبیلہ بنو قریظہ نے مسلمانوں سے کیے گئے معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے دشمن کے ساتھ ملنے کی کوشش کی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت و تدبر سے ان کے ارادے ناکام بنا دیے۔ مڈانانا اللہ کی مدد اور دشمن کی ناکامی: اللہ تعالی نے مسلمانوں کی مدد کے لیے شدید آندھی بھیجی، جس نے کفار کے خیمے اکھاڑ دیے، ان کے برتن الٹ دیے اور ان میں خوف و ہراس پھیلا دیا۔ اس طوفان اور مایوسی کے سبب کفار کی فوج واپس مکہ کی طرف لوٹ گئی۔ اٹسٹ انتیجہ: یہ جنگ دراصل ہے مسلمانوں کی فتح تھی، حالانکہ خونی تصادم کم ہوا، مگر دشمن کی تمام سازشیں ناکام ہو گئیں۔ اس غزوے کے بعد مدینہ پر کفار کی جانب سے براہ راست حملے ختم ہو گئے۔ قرآن مجید میں سورہ احزاب میں اس واقعے کا ذکر تفصیل سے آیا ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے کفار کو ان کے غصے سمیت واپس لوٹا دیا، وہ کوئی فائدہ نہ اٹھا سکے، اور اللہ مومنین کے لیے کافی ہو گیا، اور اللہ بڑی قوت والا غالب ہے۔ سورۃ الاحزاب 35۔ اگر تم چاہو تو میں اس کہانی کو بچوں کے لیے یا ویڈیو اسکرپٹ کی شکل میں بھی ڈھال سکتا ہوں۔